الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے احدہم الموت ان میں سے کسی کے پاس موت، قال تو وہ کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلها جسے وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ پہلی آیت کے اندر شروع کے اندر ایک حرف استعمال ہوا ہے حتی، تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ لفظ حتی کیونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہاں تک، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پچھلی آیت کے اندر کفار کی برائیوں کا جواب بہترین طریقے سے دینے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ ان کی برائیوں کا جواب دیتے رہیں اور جو یہ باتیں بناتے ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کرتے رہیں، کب تک؟ جب تک کہ ان میں سے کسی کو موت نہیں آ جاتی۔ اور دوسری توجیہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ایک محذوف جملے کے ساتھ ہے، اور یہ محذوف جملہ حتی اذا جاء احدہم الموت سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی لا یزالون کذالک حتی اذا جاء، یہ ہمیشہ اسی طرح اپنے کفر اپنے شرک کے اوپر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے جب تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس موت نہیں آ جاتی۔ تو گویا کہ اس آیت کی ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ تسلی دی ہے کہ آپ اس وقت تک کفار کی برائیوں کا جواب بہترین طریقے سے آپ دیتے رہیں گے جب تک کہ ان میں سے کسی کو موت نہیں آ جاتی، یا پھر یہ ہمیشہ اسی طرح آپ کو تکالیف دیتے رہیں گے، یہ اپنے شرک اور کفر پر قائم رہیں گے۔ تو جب بھی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو قالا کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ یہ رجع یرجع یہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، اور اس کا معنی لوٹنا بھی ہے اور لوٹانا بھی ہے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ لوٹانا ہے کہ رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ یعنی کفار اور مشرکین جو اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہتے تھے، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی وہ تمام حقیقتیں جب ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو جب جس کو وہ ابھی تک جھٹلاتے رہتے تھے اب وہ فوراً کیا کہیں گے؟ رب ارجعون کہ اللہ مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ اور یہ جو درخواست وہ کریں گے یہ موت کے وقت بھی کریں گے، قیامت کے دن بھی کریں گے، اور اسی طرح آگ کو دیکھ کر بھی کریں گے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 53، سورہ سجدہ آیت نمبر 12، سورہ شورى آیت نمبر 44، سورہ انعام آیت نمبر 27، سورہ سبا آیت 51، 52، 53، سورہ فاطر 37، سورہ مومن 11۔ ان آیات کے اندر آپ اس مضمون کو جا کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ تینوں مواقع موجود ہیں کہ موت کے وقت، اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا، اور جب وہ آگ کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دو۔ اب یہاں پر آخری جملے پر مزید غور کریں، رب ارجعون، ربی
اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے رب، یعنی یہاں پر یا محذوف ہے کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، تو اس میں مخاطب کیا ہے؟ واحد ہے۔ جبکہ ارجعون مجھے واپس بھیجو، اس میں مخاطب جمع ہے۔ تو مفسرین نے اس کی 3 توجیحات بیان کی ہیں۔ پہلی توجیہ ہے کہ کافر نہایت عجز کے ساتھ درخواست کرتے ہوئے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرے گا، جیسا کہ تمام زبانوں کے اندر یہ انداز انتہائی معروف ہے اور عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے، جیسا کہ فرشتوں نے جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اب علیکی ہونا چاہیے تھا لیکن علیکم کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اسی طرح ابن عاشور وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب مذکر ہو یا مؤنث، تعظیم کے وقت اس کے لیے جمع مذکر کی ضمیر کم ہی استعمال ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کلام عرب میں واحد مخاطب کے لیے جمع کی ضمیر کی مثال موجود ہے۔ اور اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے الا فرحمونی، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرحمنی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، الا فرحمونی یا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، تو یہاں پر فرحمنی کے بجائے کیا ہے؟ فرحمونی انہوں نے کہا ہے، اور اسی طرح دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ دوسری توجیہ جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کلام کی ابتدا کس کے ساتھ کرے گا؟ ربی، جو استغاثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن واپس بھیجنے کی جو درخواست وہ کس سے کرے گا؟ فرشتوں سے کرے گا جو اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ کسی کو پکڑ لے اور وہ کہے ہائے اللہ مجھے چھوڑ دو، تو یہ توجیہ بھی بہترین ہے۔ ایک اور توجیہ اس کی بیان کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کرے گا کہ ارجعنی ارجعنی ارجعنی، تو اس بار بار درخواست کرنے کے لیے اس کے یعنی اس بیان کو اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ ارجعون کے ساتھ بیان کر دیا۔ لیکن جو پہلی 2 توجیحات ہیں کہ عربی زبان کے اندر یہ اکثر استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ اور پھر جو امام طبری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، دونوں ہی تفسیر دونوں ہی توجیہ بہتر ہیں۔ تو قال رب ارجعون، وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو کچھ میں مال و متاع چھوڑ کر آیا ہوں اس میں سے کوئی نیک عمل کروں گا، دنیا میں جا کے کوئی نیک عمل کر لوں گا۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قتادہ رحمہ اللہ سے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ علاء بن زیاد بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچے، گویا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس کو مہلت مل بھی گئی۔ اب وہ اس مہلت میں جس قدر ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ وہ گھر والوں کی طرف جانے کی تمنا کرے گا اور نہ ہی اولاد کی طرف جانے کی، بلکہ تمنا اس کی کیا ہوگی کہ میں واپس جا کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کروں، کسی اور کی اطاعت نہیں کروں۔ تو یہ گویا کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کوتاہی کرنے والے کافر کی آرزو کو دیکھے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کی کثرت کر لے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اس کی ایک مراد یہ ہے کہ دنیا میں تم واپس ہرگز نہیں جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ اگر تمہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو تم واپس جا کر نیک عمل نہیں کرو گے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ کہتے ہیں یہ صرف ایک بات ہوگی جو وہ کہے گا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ سورہ نام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا بھی جائے تو ضرور پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ صرف ان کے منہ کی بات ہوگی جو بار بار وہ اپنے منہ سے کہیں گے، اس کے کہنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہونے والا۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ یہ ایسی بات ہے جو ہر کافر مرتے وقت اپنی زبان سے کہے گا کہ مجھے ایک مہلت دے دو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، لفظ ورا اس کا معنی آگے اور پیچھے بھی آتا ہے، تو یہاں پر دونوں مراد ہیں۔ آگے ایک اور عالم برزخ آ رہا ہے، یعنی جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے انسان کا پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے اس کے نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ عذاب ان پر کب تک رہے گا؟ جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی وہ اس طرح رہیں گے۔ تو یہ آیت آپ نے تھوڑی سمجھ لی۔ اب اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور وہ مضمون اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب ہمارے نزدیک، یعنی ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے قائل ہمیں لوگ مل جاتے ہیں، عوام جو یہ کام کرتی ہے کہ مرنے کے بعد میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں قرآن خوانی کرا رہے ہوتے ہیں اور ختم وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر تیجا ہے، 40واں ہے اور سالانہ ہے، ہر جمعرات کو ہے۔ یہ ساری اگر چیزیں دیکھی جائیں تو اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا ہے، اور یہ ایصال ثواب کا ہی نظریہ ہے جس نے آج مسلمانوں کو عمل سے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو ہم اعمال میں سستیاں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہے روزہ نہیں رکھ رہا، مسلمان ہے زکوٰۃیں نہیں دے رہا، مسلمان ہے نیکی کے کام نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ مرنے کے بعد میرے پیچھے والے لوگ وہ تیجا کریں گے، 40واں کریں گے، وہ دیگیں چڑھا کر اللہ کے نام کی وہ لوگوں میں، غرباء میں، فقراء میں تقسیم کریں گے، قرآن خوانی ہوگی تو مجھے تو اجر و ثواب مل جائے گا، تو میری آخرت کے اندر کامیابی پکی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں عیش و عشرت کر لیتا ہوں، اس میں مزے میں کر لیتا ہوں، جس طرح چاہوں میں زندگی گزار لوں۔ کیا حقیقت بھی اسی طرح ہے جو ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پیچھے سے جو ہمارے عزیز و اقارب یا دوست احباب جو کام کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر اور اس کا صلہ دیں گے؟ تو شریعت اسلامیہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن کریم کا خاص طور پر، اس کے اندر جو چیز ملتی ہے اور جو کہ اس آیت کے اندر بھی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ رب ارجعون۔ اگر انسان کو یہ علم ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد جو پیچھے سے مجھے پارسل بھیجے جا رہے ہیں وہ میرے کام آنے والے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ تمنا نہ کرتا۔ اسی طرح موت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اور بھی دیگر آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس نظریے کی تردید کر دیتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد پیچھے والوں کی طرف سے اس کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، صرف انسان کے وہی عمل کام آئے گا جو انسان خود دنیا کے اندر کر کے گیا، یا جس کام کے اندر انسان کی اپنی ذاتی محنت، ذاتی کوشش شامل تھی، ذاتی محنت اور ذاتی کوشش شامل تھی، وہی کام اس کے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ایک معروف روایت ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کرنے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقۃ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے وہ چیز کر کے جاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس نے وہ رقم لگائی ہوتی ہے، مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، اس نے قرآن کریم کی تقسیم کروائی ہے، کوئی بھی صدقہ جاریہ وہ کر گیا ہے، وہ خود شامل ہوا ہے اس کے اندر۔ او علم ينتفع به، یا پھر انسان نے علم حاصل کیا، اس علم کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو آگے علم پہنچایا، لوگوں تک دین کی تعلیم دی، اور یہ لوگوں
تک دین کی تعلیم پہنچانا انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا آپ کے لیے ایک سرخ اونٹ سے بہتر ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جتنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اتنا آپ کو بھی اللہ نے اجر دینا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اس کام کے اوپر لگایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس جانب بھی زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عمل ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد نبی علیہ السلام نے ذکر کی جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر انسان کی محنت ہے۔ اولاد کو نیک بنانے میں انسان کو محنت لگتی ہے، ایک دن میں اولاد نیک نہیں بنتی، وہ کوشش کرتا ہے بار بار ان کو اللہ کے احکامات کی طرف لگاتا ہے، دنیا کے اندر مال خرچ کر کے ان کو دین کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کی طرف لگاتا ہے، نیکیوں کی طرف لگاتا ہے، تو یہ محنت ہو رہی ہے اس کی۔ اسی طرح وہ علم حاصل کر رہا ہے تو آگے پہنچا رہا ہے، وہ علم آگے جو پہنچا رہا ہے نفع دے رہا ہے، یا کسی کو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر محنت اس کی لگ رہی ہے۔ تو الغرض جہاں پر انسان کی اپنی ذاتی محنت ہوگی تو مرنے کے بعد تو وہ عمل اس کے لیے کارگر ہوگا، ثابت ہوگا، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتے رہیں گے۔ لیکن جہاں پر انسان کی اپنی محنت نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے بعد کوئی انسان کر لے اور مجھے اجر اور صلہ مل جائے، نہیں، صلہ اور اجر اسی وقت ملے گا جب انسان نے اپنی محنت اور کوشش کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب کا یہ جو نظریہ جس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، یہ اس انداز کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی والا نظریہ ہے۔ اور اسی کی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں ہمارے اندر جو کوتاہیاں موجود ہیں، کمزوریاں موجود ہیں، سستیاں موجود ہیں، کاہلیاں موجود ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے والوں نے کیا کرنا ہے اور مجھے اتنا پہنچائیں گے کہ مجھے اجر و ثواب مل جائے گا اور میری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ مولوی صاحب جب تک معاف نہیں کروائیں گے تو وہ بھی نہیں میرے گھر سے جانے والے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا انسان کو عمل سے دور رکھتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی، دنیا مہلت ہے، اس کے اندر انسان جتنا زیادہ اعمال کر سکتا ہے اتنے زیادہ اعمال کر لے، یہی کام انسان کے آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں۔ تو قال رب ارجعون، وہ کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا۔ اب یہاں پر غور کر لیں تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے، تاکہ میں نیک اعمال کر آؤں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر اب چاہیے تھا وہ نیکی تھی جو میں نہیں کر آیا، وہ یہاں پر نیکی مطلوب ہے اور کچھ مطلوب نہیں ہے۔ تو اگر پیچھے والوں کا پارسل پہنچ رہا ہوتا تو فرشتے کہتے تھے کہ پریشان نہ ہو، تمہارے پیچھے والے آ رہے ہیں، تمہیں مل جائے گا، لیکن نہیں، جہاں پر محنت ہے وہاں پر مل رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب والدین کے درجات کو جنت میں بلند کرتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے درجات کیوں بلند ہوئے؟ فرمایا کہ بے استغفار ولدک، کہ تمہارے اولاد نے تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کیا، اللہ سے بخشش مانگی، اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کیا، جب گناہ تمہارے معاف ہوئے تو درجات تمہارے بلند ہو گئے۔ تو یہ یعنی کہ اولاد نیکی کر رہی ہے تو اجر اور صلہ مل رہا ہے، علم اسی طرح وہ لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے، آپ کے کھاتے میں وہ اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف کہنے کی یعنی بات ہوگی، یعنی اگر مہلت مل بھی جائے تو انسان یہ کام نہیں کرے گا، اس کو دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا بھی جائے تو دوبارہ آ کر اس نے وہی عیش و عشرت والی ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر برزخ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، ایک ہے دنیاوی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اور ایک اخروی زندگی جو آخرت میں آئے گی، اور اس کے درمیان میں ایک ہے برزخی زندگی۔ یہ تینوں الگ الگ مراحل ہیں، تینوں الگ الگ زندگی ہیں، اور تینوں زندگیوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اور برزخ یہ درمیان والا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی انسان کے ساتھ نیک ہوتا ہے تو انعامات ملتے ہیں، اگر وہ بد ہوتا ہے تو اس کو سزائیں وغیرہ بھی ملتی ہیں۔ تو قبر کے عذاب
اس کی بھی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو برزخی زندگی ہے اس کو ہم برزخی زندگی ہی کے مطابق سمجھیں، اس کو دنیاوی زندگی پر کسی بھی لحاظ سے قیاس نہ کریں۔ جب ہم ان کو دنیاوی زندگی پر سمجھتے ہیں تو پھر بہت سی غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہمارے اندر آ جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔